بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں میرا چینل جس کا نام ہے سیکھ لیتے ہیں۔ آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے ڈیفیمیشن آرڈیننس 2002 کے بارے میں کہ اگر خدا نخواستہ آپ کے خلاف کوئی شخص ایسے الفاظ استعمال کرتا ہے جس سے آپ کی شہرت کو نقصان پہنچے، زمانے میں رسوائی ہو، یا کوئی بھی ایسے الفاظ جس سے لوگ آپ کو حقارت کی نظر سے دیکھیں، تو اب وہ جو الفاظ استعمال کرتا ہے وہ چاہے ریٹن ہو یا چاہے اورل ہو، لیکن آپ نے ثابت کرنا ہے کہ فلاں شخص نے ایسے الفاظ استعمال کیے اور جس کی وجہ سے آپ زمانے میں ڈیفیم ہوئے اور آپ کو اتنا نقصان ہوا۔ اب آپ اس کے خلاف کرمنل جو ہے ایکشن بھی لے سکتے ہیں، سول ایکشن بھی لے سکتے ہیں۔ اگر آپ سول ایکشن کی بات کریں، سول ایکشن اگر آپ ایک دعویٰ فائل کرتے ہیں ڈیفیمیشن آرڈیننس 2002 کے تحت، تو آپ اس سے کچھ اماؤنٹ بھی کلیم کر سکتے ہیں کہ آپ کو جتنا بھی نقصان ہوا، آپ کو 2 لاکھ ہوا، 10 لاکھ ہوا، 20 لاکھ ہوا، 80 لاکھ روپے تک کے جو ہیں وہ کیسز ڈگری ہوئے ہیں۔ میں نے خود ججمنٹس پڑھی ہیں لیکن یہ اس میں ثابت کرنا پڑتا ہے کہ آپ کو کتنا نقصان ہو۔ ایک بڑا اگر شخص ہے، بڑا لیول کا آدمی ہے، اس کو ظاہری بات ہے زیادہ نقصان ہوتا ہے، اور اگر چھوٹے لیول کا شخص ہے تو اس کو نقصان بھی اسی تناسب سے ہوتا ہے۔ لیکن صرف اگر یہ ثابت ہو جاتا ہے کہ آپ ڈیفیم ہوئے ہیں، اس نے بدنیتی سے یہ آپ کو جو ہے رسوا کرنے کے لیے جو ہے یہ اقدامات کیے تھے، تو اس صورت میں آپ کے حق میں ڈکری کی جا سکتی ہے اور آپ کو کچھ اماؤنٹ ریکور کروائی جا سکتی ہے۔ مختلف حالات ہو سکتے ہیں، فار ایگزامپل کسی نے کوئی پوسٹ شیئر کر دی ایسے لکھ کے، تو تب بھی وہ اس پہ ڈیفیمیشن جو ہے آپ ڈیفیم ہو سکتے ہیں اس صورت میں بھی۔ یا اگر میاں بیوی کا مسئلہ ہے، کوئی طلاق تک بات اگر پہنچتی ہے، تو جو شوہر ہے وہ اپنی وائف کے خلاف کچھ ایسے کلمات لکھ دیتا ہے کہ یہ کریکٹر لیس لیڈی ہے یا جو بھی ہے، اور اصل میں وہ نہیں ہوتی اور جھوٹا وہ الزامات لگاتا ہے، تو یہ بھی ڈیفیمیشن کے زمرے میں آتا ہے۔ جب بھی وہ طلاق نامہ کسی بھی جگہ پریزنٹ کرے گی یا جب ضرورت پیش آئے گی، تو یہ اس کے لیے کافی پریشانی کا سامنا ہو سکتا ہے اس کو، اور یہ اس کے لیے ڈیفیمیشن ہے۔ اور اسی طرح اگر کوئی دیگر کوئی کیس افریقین کے درمیان پینڈنگ ہے یا کوئی کیس فائل کر رہا ہے، تو پلیڈنگز میں وہ لکھ رہا ہے کیس کوئی اصل میں اور ہے، لیکن اس نے مدعا لے کے کردار پر انگلیاں اچھالنے کے لیے اس کو جو ہے غلط قسم کے الزامات اس پہ لگا دیتا ہے، تو یہ اس کو ڈیفیم کرنے کے لیے یا جو بھی سچویشن ہے، آپ نے صرف یہ ثابت کرنا ہے کہ ڈیفیم ہوئے ہیں۔ یا پھر نیوز پیپر کی اگر بات کر لے، اخبار میں کسی نے اگر کوئی ایڈ جو ہے نیوز شائع کروا دی کہ بھئی یہ شخص ایسا ہے، یہ جو ہے وہ جعلی الاٹمنٹ کرتا ہے، جعلی بھرتیاں کرتا ہے، یا جو بھی کسی بھی قسم کا کوئی ایسے الزامات جس میں کوئی صداقت نہ ہو، تو جب یہ ثابت ہو جاتا ہے تو آپ کے خلاف آپ کے حق میں ڈکری کی جا سکتی ہے۔ اب اس میں جو کچھ سیکشن ہم دیکھیں گے کہ کون کون سی سیکشن ڈیل کرتی ہیں، کتنے جو ہے ٹائم پیریڈ اس کا جو ہے مقرر کیا گیا ہے کہ کتنے عرصے میں ڈیسیجن آنا چاہیے۔ تو ویڈیو کی ڈیپتھ میں جانے سے پہلے ریکویسٹ ہے کہ چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ فیوچر کی کوئی بھی ویڈیو جو میں اپلوڈ کروں آپ تک بر وقت پہنچ سکے۔ اس کے ساتھ ساتھ کسی بھی ویور نے کوئی بھی سروسز لینی ہے، چاہے وہ ویزا ریلیٹڈ میٹر ہے، UK، USA، کینیڈا، آسٹریلیا، ترکی وغیرہ کے لیے اپلائی کروانا ہے، یا پھر صرف کورنگ لیٹر تیار کروانا ہے، یا پھر کوئی لیگل ڈرافٹنگ کروانی ہے، کوئی کورٹ کیس تیار کروانا ہے، دعویٰ جواب، دعویٰ اپیل، نگرانی، ریٹ پٹیشن وغیرہ، یا پھر کوئی بھی سروسز حاصل کریں، تو ہمارے گیون نمبر 030358299071 پر رابطہ کر سکتا ہے۔ سب سے پہلے دیکھتے ہیں ڈیفیمیشن آرڈیننس کی سیکشن 3۔ اس میں ڈیفیمیشن کو ایکسپلین کیا گیا ہے کہ کوئی بھی رانگ فل ایکٹ ہے، پبلیکیشن ہے، سرکولیشن ہے، کسی بھی فالس سٹیٹمنٹ کی، کوئی بھی غلط قسم کی جو سٹیٹمنٹ ہے، جھوٹی سٹیٹمنٹ ہے، وہ اوریلی بھی ہو سکتی ہے، وہ ریٹن بھی ہو سکتی ہے، یا ویژول فارم میں یعنی خاکہ اس کو بنا کے یا تصویر کی شکل میں بھی ہو سکتی ہے، تو جس سے کسی بھی شخص کی ساکھ کو نقصان پہنچے اور اس وجہ سے تاکہ وہ لوگوں میں رسوا ہو سکے، تو اس صورت میں یہ ڈیفیمیشن کے زمرے میں آتا ہے۔ اب ڈیفیمیشن کی 2 اقسام ہے، ایک سلینڈر ہے اور ایک لائبل ہے۔ اگر تو یہ جو ڈیفیمیشن ہے، جو سٹیٹمنٹ ہے فالس اورل، اگر اورل سٹیٹمنٹ ہے تو یہ سلینڈر کہلائے گی، اور اگر ریٹن سٹیٹمنٹ ہے فالس، یہ والی جو یا ڈاکیومنٹری شکل میں یا ویژول سٹیٹمنٹ کی شکل میں ہے، تو یہ لائبل کہلائے گی۔ سیکشن 8 بتاتا ہے کہ اگر آپ نے کسی شخص کے خلاف کوئی کارروائی کرنی ہے تو آپ کو سب سے پہلے اس کو ایک نوٹس بھیجنا پڑے گا، ایک لیگل نوٹس کیا لیں، آپ اس کو نوٹس کی شکل میں بتا دیں کہ آپ نے ایسے ایسے الفاظ استعمال کیے ہیں جس سے مجھے اتنا نقصان پہنچا ہے، تو آپ یہ کام کریں، آپ مجھے یہ اماؤنٹ ہرجانہ ادا کریں، اس کی کمپنسیشن دیں، اور جو بھی ہے۔ تو پھر اس کے بعد اگر وہ جو ہے، اور یہ آپ کو 2 مہینوں کے اندر بھیجنا پڑے گا۔ جب بھی آپ کو نالج ہو جاتا ہے، جب بھی آپ کو پتہ چل جاتا ہے کہ آپ کے خلاف ڈیفیمیٹری الفاظ استعمال
استعمال ہوئے ہیں تو آپ اس کو 2 مہینوں کے اندر اندر جو ہے یہ نوٹس بھیج سکتے ہیں، 14 دن کو ٹائم دے سکتے ہیں۔ اور اس کے بعد جو سیکشن 3 ہے یہ بتاتا ہے ٹرائل آف یہ یعنی یہ جو کورٹ کیس ہے یہ کہاں پر فائل کیا جائے گا، تو یہ اس کا اختیار سماعت ڈسٹرکٹ کورٹ کو ہے، تو ڈسٹرکٹ کورٹ میں آپ یہ کیس فائل کر سکتے ہیں۔ میں کوشش کروں گا کہ ایک دعویٰ کوشش کروں کہ یہ کیسے بنایا جاتا ہے ڈیفیمیشن کا، آپ سے انشاءاللہ یہ ویڈیو کی شکل میں اپلوڈ اس کو جو ہے شیئر کر دوں گا۔ اور سیکشن 14 ہمیں بتاتی ہے کہ یہ کتنا عرصے میں یہ ڈیسائیڈ ہونا چاہیے، تو 90 ڈیز کا یہ ٹائم رکھا گیا ہے کہ 90 دنوں کے، ویسے تو عموماً اس جو ہے اتنے دنوں میں ڈیسائیڈ نہیں ہوتا، لیکن جو قانون میں بتایا گیا ہے وہ 90 ڈیز ہے، تو 90 دنوں میں اگر کوئی دعویٰ فائل ہوتا ہے تو اس کا ڈیسیژن 90 دنوں میں آنا چاہیے۔